بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال ہمارے پاس ہے کہ واقعہ ہرہ یہ کب پیش آیا اور یہ کیوں پیش آیا ہے؟ دیکھیں، یزید پلیت کے دور حکومت پہ تین بہت بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک جو سب سے بڑا واقعہ تھا وہ واقعہ کربلا تھا، جس میں یزید پلیت بدبخت ملعون نے سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے جتنے بھی افراد تھے ان کو شہید کروا دیا۔ ان میں صحابہ کرام علیہ رضوان بھی تھے، ان کو بھی شہید کروا دیا۔ تو اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا تھا واقعہ ہرہ، اور یہ دوسرا واقعہ تھا۔ پھر کعبے پر بھی اس نے حملہ کیا ہے، اور تین بڑے واقعات پیش آئے ہیں۔ تو بہرحال جو یہ دوسرا واقعہ تھا واقعہ ہرہ ایک جگہ کا نام ہے، مدینہ شریف کے قریب ایک جگہ تھی۔ تو جب واقعہ کربلا ہوا تو اس کے بعد جو مدینہ کے لوگ تھے انہوں نے یزید پلیت کی بیعت ختم کر دی۔ تو پھر اس نے مسلم بن عقبہ شامی کی جو ہے سربراہی میں ایک لشکر تیار کیا اور وہاں بھیج دیا، اور پھر انہوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو شہید کر دیا، لوٹ مار کی اور کئی مظالم اس نے کی ہیں۔ یہ جو واقعات ہیں، واقعہ ہے واقعہ ہرہ، یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے، البدایہ و نہایہ میں، تاریخ طبری، جتنی بھی تاریخ کی آپ کتابیں اٹھائیں گے واقعہ ہرہ آپ کو مل جائے گا۔ تو بہرحال اس نے بہت ظلم و ستم کیے۔ تو ان دنوں سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ مدینہ مسجد نبوی میں تھے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو میں مسجد نبوی میں تھا، اور روزہ رسول سے اذان کی آواز آیا کرتی تھی، اور پھر اقامت بھی ہوتی تھی، اور قبر شریف سے نبی کریم علیہ السلام کی قبر مبارک سے اذان کی آواز بھی آتی تھی اور اقامت بھی ہوتی تھی، اور میں اسی اذان سے نماز ادا کرتا تھا۔ ان دنوں میرے علاوہ کوئی بھی مسجد نبوی میں نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا واقعہ پیش ہے، واقعہ ہرہ اس کو کہا جاتا ہے۔ یا آپ نے مزید پڑھنا ہو تو تفصیل آپ کو تاریخ کی جتنی بھی کتابیں، تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر، سب میں مل جائے گی۔ یزید پلیت بدبخت ملعون تھا، جس نے سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے افراد اور صحابہ کو شہید کروا دیا۔ تو یزید فاسی کے مول انتہا شرابی تھا، زانی تھا، اس پر اتفاق ہے۔ اس کے کفر اور لعنت کے حوالے سے اختلاف ہے۔ بہرحال ہمارے حیدری دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ ہے کہ یزید پلیت کو کافر بھی کہہ سکتے ہیں، اس پر لعنت بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یزید پلیت کافر ہے، اور کئی ہمارے اکابر علماء نے لکھا ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ یزید پلیت معتبر روایات سے اس کا کافر ہونا ثابت ہے۔ بہرحال اگر کافر بھی کہتا ہے تو کہہ سکتا ہے، کسی ہمارے اکابر بزرگ نے منع نہیں کیا۔ احتیاط کے طور پر کسی نے کہا کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کے کفر کے حوالے سے جو ہے احتیاط فرمائے، لیکن کوئی کہے تو منع نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی یہ ہے کہ واقعہ کربلا میں کئی صحابہ کرام علیہ رضوان شہید ہوئے ہیں۔ یہ جو رافضی شیعہ انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا کہ کئی صحابہ کرام علیہ رضوان واقعہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور شہید ہوئے۔